سورۃ النصر یہ سورت مدنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، اس لیے اس کو سورت مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ سورت نزول کے اعتبار کے لحاظ سے، یعنی سورتوں کے نازل ہونے کے لحاظ سے یہ آخری سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکمل نازل فرمائی۔ تو یہ سورت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم النحر والے دن، فتح مکہ سے پہلے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں دو چیزوں کو آپ کو بشارت دی۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور دوسری فرمایا تو آپ کو فتح ملے گی۔ تو فتح، اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو کفر اور کافروں پر اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور فتح سے مراد ہے فتح مکہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد تھا، یعنی مسکن تھا، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، آبائی آپ کا شہر تھا۔ تو مکہ والوں نے آپ کو ادھر سے مجبور کر دیا ہجرت کرنے پر، تو آپ پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ تو پھر 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ جو تھا وہ فتح کروا دیا۔ تو جب آپ نکلے تھے اس وقت سیدنا ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی تھے، لیکن جب آپ واپس مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو اس وقت 4000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے مدینہ سے۔ تو باقی راستے میں جاتے جاتے ہی جو آپ کے حلیف قبائل تھے ان کے لوگ ملتے گئے، تو 10,000 صحابہ جو تھے وہ ہو گئے۔ تو 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہوا رمضان المبارک میں۔ تو پھر آگے جو 9 ہجری آئی تو اس میں پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ عرب کے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ اگر تو یہ نبی سچا ہوا تو مکہ فتح ہو جائے گا، اگر نہ سچا ہوا تو پھر فتح نہیں ہوگا۔ تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ پھر فوج در فوج مسلمان ہو گئے۔ پہلے 1 2 3 افراد مسلمان ہوتے تھے، تو پھر اس کے بعد لوگ جو تھے نا فوج در فوج شروع ہو گئے، اور اس کو عام الوفود کا سال قرار دے دیا گیا، کہ یعنی وفدوں کا، وفود کا آنا۔ تو سن 9 ہجری میں پھر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے حج کے لیے بھیجا۔ تو 10 کو پھر آپ نے حج کیا، تو پہلا اور آخری آپ کا حج تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس آخری حج میں اور پہلے حج میں فرمایا تھا کہ تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ شاید آئندہ میں تمہارے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، تو آپ مجھ سے اپنے طریقے سیکھ لو۔ چونکہ اس کی آخری آیت میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا آمد کا اس دنیا میں وہ پورا ہو گیا، یعنی پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، غلبہ ہو گیا۔ اب مشرکین جو عرب کے لوگ جو تھے نا، ان کے لیے بس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں تو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، جزیرۃ العرب سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ فوج در فوج جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اس شکرانے پہ، یعنی جو ہم نے آپ کو یہ فتح مکہ دیا ہے، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کوئی صحابہ نہ سمجھ سکے۔ تو ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ اس کا مطلب کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ تم آپ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی اور معافی مانگو۔ تو صحابہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کی ہے، فتح مکہ دیا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اللہ سے معافی استغفار وغیرہ کرو۔ کچھ صحابہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے جواب ہی نہ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا اس میں حضور کی وفات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے اب دنیا میں نہیں رہنا، آپ نے اس دنیا میں چلے جانا ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی یہی مطلب سمجھا ہوں کہ اب آپ نے ادھر نہیں رہنا، آپ نے چلے جانا ہے، آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی
تو اس کی جو آخری آیت کے مطابق پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پر بھی استغفار کا حکم دیا ہے اور اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے کہ جب خوشی ملے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، یعنی اپنے اکڑ، تکبر، فخر یا اپنا ہنر یا اپنا مان نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، کہ 2 سے ہم جب نکلے تھے آج 10,000 ہیں، تو یہ نہیں، بلکہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جب مکے والوں سے پوچھا، سناؤ مکے والوں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا ہم آپ سے اچھی امید ہی رکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے خاندان کے تعلق ساتھ رکھنے والے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے معزز ہیں، یعنی پھر آپ کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، لا تثریب علیکم الیوم، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے سورۃ نصر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں جوک در جوک اسلام میں، دین میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت زیادہ استغفار کرنی شروع کر دی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو زندگی کے آخری ایام میں کثرت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بندے کا بڑھاپا ہو جائے تو پھر بندے کو کثرت کے ساتھ معافی، اللہ کا ذکر، تسبیح وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پرانے رشتہ داریوں کو معاملات کھول کے بیٹھ جائے، پوتوں دوتوں کے یا بیٹوں بیٹیوں کے معاملات میں پڑا رہے۔ اب ساری زندگی گزر گئی، اب ان کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ پتہ تو ویسے جوانی کا بھی کوئی نہیں، لیکن بڑھاپا تو ظاہر ہی ہے نا، پھر موت کے آثار ہیں، تو اس کے بعد تو آگے پھر کوئی چیز ہی نہیں نہ ہے۔ پہلے بچپن تھا، پھر جوانی تھی، اب بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے آگے تو کچھ بھی نہیں پھر موت کے سوا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو استغفار کے معافی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہر حال میں استغفار، توبہ کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔